ملازمین کے ساتھ ہے تو یہ عمران خان کو قید نہیں کرے, بیسیکلی پاکستان کی خوشحالی کو, پاکستانی عوام کے مستقبل کو قید کرے. عمران خان وزیر اعظم خان سہ رہے ہیں, وہ یہی کہتے تھے نا, انہوں نے 2018 میں بھی یہ کہا تھا میں تو برداشت کر لوں گا لیکن میری قوم یہ تکلیف برداشت نہیں کر پائے گی. وہی آپ نے دیکھا ہے, 2200 ارب کا کسان کو نقصان. اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ آپ 7% بڑھاتے ہیں اور اپنی مراعات اور اپنی تنخواہیں آپ 600% بڑھاتے ہیں. پھر مجھے یہ بتائیں کس کو انہوں نے ٹیکس فری کیا ہے؟ اشرافیہ کو, اور غریب کو کس کے اندر جو ہے یہ لے کر جا رہی ہے کہ 45% عوام اس وقت غربت سے نیچے جا رہی ہے. میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں, وہ مرتے حق تھا, وہ ٹکرا گیا, اس سسٹم سے ٹکرا گیا اپنی عوام کے لیے. اور آج عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر وہ ہوتا تو عوام کتنی خوشحال ہوتی, اور آج وہ نہیں ہے تو عوام کا, ملک کا کیا حال ہے. میں صرف اتنا کہوں گی عمران خان کی فکر چھوڑ دیں, ہم سہ رہے ہیں, ہم سہ لیں گے. اب عوام کی فکر کریں کیونکہ اب ہمیں لگتا ہے عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی. سر میڈم یہ بتائیے گا کہ آج وہاں پہ بھی سزا جو ہے توشہ خانہ 2 کیس معطل کر دیا گیا ہے, یہاں پہ بھی جج صاحب کسی وجہ سے چھٹی پر چلے گئے ہیں, تو کیا طریقہ ہوگا خان صاحب کے باہر آنے کا, کیونکہ عدالتیں تو آپ کے سامنے ہی ہیں, ہر دفعہ تاریخ پہ تاریخ ہی آپ کو مل رہی ہے. دیکھیے میں سمپل یہ بتا رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے انہوں نے جو زندگی تنگ کر دی ہے, انہوں نے جو حالات تنگ کر دیے ہیں, اور ہمارے لیے اب صرف ایک چیز میں آپ کو بتا سکتی ہوں, عدالتیں ہماری بات سننے کو تیار نہیں. 26ویں ترمیم کے بعد ججز جس طرح سے ان کی خاموشی ہے, جس طرح سے وہ خاموش بیٹھے ہیں, بلکہ میں تو یہاں جتنے بھی جسٹسز ہیں آپ یہ دیکھ لیں ان کے تو اپنے کیسز نہیں لگ رہے ہیں. تو ہم بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ ووٹ کو عزت نہ دینا چاہیں, آپ ووٹ کے استحقاق کو پامال کر دیں, جو سمریال میں ہوا ہے, جو 8 فروری کو ہوا ہے, اسی طرح سے آپ وزیر اعظم خان کو دوبارہ آئسولیٹ کرنے لگے. پہلے آپ نے ان کے سیل کی بجلی بند کی, پہلے آپ نے وہاں پنکھے بھی بند کیے, یہ جو اے سی پہ شور مچانے والے تھے, کیا یہ آج یہ بتائیں گے کہ آج وزیر اعظم خان کو پنکھے کی بھی اس گرمی میں سہولت میسر نہیں ہے؟ لیکن میں بار بار ایک ہی بات یہ کر رہی ہوں, آپ ہمارے لیے آپشنز کم کر رہے ہیں, آپ ہمیں سڑکوں پر آنے پر مجبور کر رہے ہیں. اور میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا, کیونکہ جب آپ سارے راستے عدلیہ انصاف کے راستے آپ بند کر دیں, آپ ووٹ کے استحقاق کو مجروح کر دیں, آپ ججز کو اس طرح سے ارمغال بنا لیں, تو ایک پرامن جماعت کے پاس پرامن احتجاج کے علاوہ کوئی حل نہیں رہ جاتا. لیکن فیصلہ جو آپ کہہ رہے ہیں, میں ہر دفعہ یہی کہتی تھی فیصلہ سڑکوں پر ہونا ہے, اور یہ وہی والا حال ہونا ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے سرکاری ملازمین نکل رہے ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف نکل رہا ہے, کسان نکل رہا ہے. تو یہ تو ایک وہ موومنٹ ہے جو آرگینک موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے, یہ تو انہوں نے خود ان کی پیدا کردہ چیزیں ہیں, اور عوام نکلے گی کیونکہ عوام کے ووٹ کو چوری کیا ہے. تو اس طرح سے یہ مومنٹم اب بڑھتا جائے گا. عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ جو کیس ہیں وہ تو ختم ہو چکے ہیں, ہانڈی پک چکی ہے, لیکن ہانڈی کا جو ڈھکنا ہے وہ سیاسی حکمت عملی سے کھولا جائے گا. تو اس وقت احتجاج پہلے بھی آپ لوگوں نے کیا ہے, اب آپ دوبارہ احتجاج کی بات کر رہی ہیں, تو یہاں پہ اگر احتجاج سے کام نہیں بنتا تو کوئی سیاسی حکمت عملی ہے طریقہ انصاف کے پاس, کیسے عمران خان صاحب باہر آئیں گے؟ دیکھیں کس کو آپ سیاسی حکمت عملی کہتے ہیں؟ 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب آیا, عوام نے ان کو بالکل مسترد کر دیا. اس کے بعد بھی 17 سیٹوں والی حکومت آج اقتدار میں ہے. 17 سیٹوں والی حکومت نے بے ساکھیوں کے سہارے عدلیہ کو یرمغال بنا لیا, ججز کو یرمغال بنا لیا. جو سلوک وزیر اعظم خان صاحب کے ساتھ ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اور جس طرح سے ان پر بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قید کے اندر جس طرح کی صحبتیں وہ لوگ برداشت کریں, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام کے علاوہ کچھ اور تھا, یا سیاسی انتقام کے علاوہ کچھ اور ہوگا؟ یہ کیسز تو بوگس کیسز ہیں, یہ تو صرف وزیر اعظم خان کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے ہیں, اور ان کی اہلیہ کو ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے. میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر ملک میں استحکام چاہیے, اگر ملک میں سیاسی تو چھوڑ دیں, معاشی تو چھوڑ دیں, اگر آپ ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو حکمت عملی, یہ جو اقتدار کا قبضہ مافی ہے اس کو بنانی پڑے گی. پی ٹی آئی کے لیے تو آپ نے ہر راستہ جی. تو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کہ یہ لائیو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت کا آج کیس لگا ہوا تھا, لیکن
जज के छुट्टी पर जाने की वजह से वो केस इस वक्त कैंसिल हो चुका है। और PTI ने एहतजाज की कॉल भी दी हुई थी। अभी अलीमा ख़ान भी यहाँ पर पहुँचने वाली हैं और कारकुनान और जो ओहदेदारान हैं PTI के, उनकी बड़ी तादाद इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नारेबाजी भी कर रही है, अपने गुस्से का इजहार भी कर रही है। आप देख सकते हैं पुलिस की भी भारी नफरी इस वक्त तैनात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और ख़वातीन, मर्द, जवान सब यहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं। इमरान ख़ान की आज रिहाई के लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और आज हो सकता है कि बुशरा बीबी की हद तक अगर ज़मानत हो जाती तो PTI के लिए एक अच्छी खबर आ सकती थी। लेकिन अब बिल्कुल प्रोग्राम जो है वो जिसे कहते हैं कि कैंसिल हो गया, और जज छुट्टी पर चले गए, जिसकी वजह से समाअत ही कैंसिल हो चुकी है। और PTI के लोग अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। अलीमा ख़ान आएंगी और वो फिर अगला लाए हमल बताएंगी कि यहाँ पर बैठना है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से या रजिस्ट्रार से मुलाकात करके दोबारा तारीख़ लेनी है। आज अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाने की भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है, क्योंकि ये कांटेदार तार लगाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो गेट है उसके सामने पुलिस जमा है, और इस वक्त उमर अयूब साहब जो हैं अपोजिशन लीडर, वो गुफ्तगू कर रहे हैं। वो भी आपको सुनवाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट के बाहर। थोड़ी ही देर में अलीमा ख़ान भी यहाँ पर आ जाएंगी, और अपोजिशन लीडर उमर अयूब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात है, और अपोजिशन लीडर उमर अयूब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दोस्तों तैयार हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौजूद हैं। मेरे साथ कॉमर वज़ीर-ए-आज़म आज़ादी और कश्मीर गाजी साहब भी हैं, और मेरे पास हज़रात भी हैं। हम लोग हस्ब मामूल और टाइम के मुताबिक यहाँ पे तकरीबन 11:15 बजे के आए हुए थे। यहाँ पे आके पता चला कि डबल बेंच भी तोड़ दिया गया और सिंगल बेंच भी, ऊपर अदालत कमरा अदालत पे भी गए, वहाँ पे नोटिस सिंगल बेंच का लगा था, वो भी नहीं था। आज यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस के हवाले से उनकी ज़मानतों की समाअत होनी थी। सितम ज़रीफ़ी ये है कि 5 जून को हेयरिंग हुई थी, और उसके बाद आज के दिन पे मुलतवी हुई, और आज और 5 तारीख को ये हुक्म दिया जज साहब ने कि नैब जो है वो अपना कोई नया वकील, नैब ने ये दरख्वास्त की थी कि हमें नया वकील हम लोग करके आएंगे, तो वो भी आज चीज़ जो है सामने टोपी ड्रामा हमें नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त किसी किस्म की ना कानून की कोई बालादस्ती है ना कुछ है। इन हालात में यहाँ पे आप क्या इन्वेस्टमेंट और क्या चीज़ देख सकते हैं, इस चीज़